ہم نے چیپٹر نمبر 2 اسٹارٹ کیا ہوا تھا جو کہ تھی اباؤٹ اسٹریٹجک پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ مینجمنٹ. اس میں ہم نے پہلے ٹاپکس پڑھے تھے کہ اسٹریٹجک پلاننگ کیا ہوتی ہے. اسٹریٹجک پلاننگ میں ہم نے 4 اسٹیپس پڑھے تھے کہ سب سے پہلے ہم کمپنی کا مشن ڈیولپ کرتے ہیں, دین لانگ ٹرم آبجیکٹیوز, اینڈ لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو دیکھتے ہوئے ہم پھر پورٹ فولیو بناتے ہیں, پریزنٹ پورٹ فولیو, فیوچر پورٹ فولیو, اور ان کے پورٹ فولیوز کو دیکھتے ہوئے ہم فیوچر پلان کرتے ہیں کہ ہم نے نیکسٹ کس ڈائریکشن میں جانا ہے. اور ہم نے جو نیکسٹ ٹاپک اسٹارٹ کیا ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا مارکیٹنگ اسٹریٹجی اینڈ مارکیٹنگ مکس. ہم نے چیپٹر اسٹارٹ کیا ہوا تھا مارکیٹنگ اسٹریٹجی اینڈ مارکیٹنگ مکس کا. اس میں ہم نے ایک مین ڈائیگرام دیکھی تھی اور ہم اسی کے تھرو جو ہے وہ ایکسپلین کر رہے تھے اسٹیپ بائی اسٹیپ. یہ سب کو اسکرین شیئر ہوگی. اینڈ مارکیٹنگ مکس یہ مین ٹاپک تھا. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ایک ڈائیگرام تھی جس کو ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو ایک ڈائیگرام میں ایکسپلین اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ مارکیٹنگ کا جو مین پرپز یا مین فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسٹمرز ویلیو اینڈ ریلیشن شپ, لانگ ٹرم ریلیشن شپ ود کسٹمرز. تو بیسیکلی دی کور آف دا مارکیٹنگ از کسٹمر ویلیو. اس وجہ سے ہم نے اس کو سینٹرلائز رکھا ہوا تھا. اس کے بعد اس کے گرد جو چیز ریوالو کر رہی تھی وہ تھی مارکیٹ سیگمنٹیشن, ٹارگیٹنگ, ڈفرینشیشن اینڈ پوزیشننگ. ان کو ہم ایکسپلین کر چکے ہوئے ہیں اور لاسٹ کلاس میں ہم نے اس کی ریڈنگ بھی کی تھی کہ مارکیٹ سیگمنٹیشن کیا ہوتی ہے, ٹارگیٹنگ کیا ہے, ڈفرینشیشن اینڈ پوزیشننگ کیا ہے. اس سے ریلیٹڈ اگر کسی کو کوئی کوشچن ہو تو وہ میرے سے پوچھ سکتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے وہ ہے مارکیٹنگ مکس. اب مارکیٹنگ مکس ہم نے چیپٹر نمبر 1 میں بھی پڑھا تھا کہ مارکیٹنگ مکس کیا ہوتا ہے. مارکیٹنگ مکس از بیسیکلی 4 P's جو آپ کو یہاں پہ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں: پروڈکٹ, پرائس, پروموشن اینڈ پلیس. تو جب ہم اسٹریٹجی بنا لیتے ہیں کہ ہم نے مارکیٹ کو سیگمنٹ کس طرح سے کیا ہے, اس میں سے کون سا پورشن مارکیٹ کا سلیکٹ کیا ہے جہاں ہم اپنے کسٹمرز کو سرو کریں گے جس کو مارکیٹ ٹارگیٹنگ کہتے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہماری پروڈکٹ ڈفرینشیٹ کیسے کرے گی ہمارے کمپیٹیٹرز کے ساتھ, اور ہماری ایسی کون سی چیز ہوگی یا ہم ایسا کون سا فیچر یا ایسی کون سی ویلیو پرووائڈ کر رہے ہیں جو ہمارے کمپیٹیٹرز پرووائڈ نہیں کر رہے. تو یہ ڈفرینشیشن ہے. اور پوزیشننگ مینس ہماری کمپنی کا یا ہمارے برانڈ کا امیج لوگوں کے مائنڈ میں کیا بنے گا اور ہم مارکیٹ میں خود کو کہاں پوزیشن کرتے ہیں یا کہاں ہماری کیا کہتے ہیں اس کو, ہماری پوزیشن کیا ہے, مینس ہمارا امیج کیا ہے مارکیٹ میں. دس کارڈ پوزیشننگ. جب یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں تو پھر کانسیپٹ آتا ہے کہ مارکیٹنگ مکس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا مارکیٹنگ مکس کیا ہوگا. اور مارکیٹنگ مکس مینس 4 P's جن کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہوئے ہیں. اور 4 P's مینس پروڈکٹ, پلیس, پرائس اینڈ پروموشن. So these are the 4 P's of the marketing. اور ان کو ہم نے 1 by 1 ڈسکس کرنا ہے کہ ان کا میننگ کیا ہے. سب سے پہلے آ جاتا ہے جی پروڈکٹ کیا ہے. اب پروڈکٹ مینس دس از دا کمبینیشن آف. اب پروڈکٹ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کمپنی جو ہے وہ پروڈکٹس ہی سیل کر رہی ہو. کچھ کمپنیز جو ہیں وہ سروسز بھی صرف سروسز دے رہی ہوتی ہیں. جیسے میں نے اگزامپل دی کہ یونیورسٹیز ہیں یا ہاسپٹلز ہیں, ان کا کام سروسز دینا ہے لیکن وہ بھی پروڈکٹ کی کیٹیگری میں ہی آتی ہیں. مینس ان کمپنی کی پروڈکٹ جو ہے وہ سروس ہے. اور کچھ کمپنیز جو ہیں وہ دونوں دے رہی ہوتی ہیں, پروڈکٹ بھی دے رہی ہوتی ہیں, سروس بھی دے رہی ہوتی ہیں. تو سب سے پہلا کام کمپنی نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہماری پروڈکٹ اور سروس کیا ہوگی اور جو ہم لوگوں کو آفر کریں گے. بٹ وی آر گوئنگ ٹو آفر ٹو آور کسٹمرز. ہمارے کسٹمرز جو ہیں وہ ہم سے کیا چیز پرچیز کرنے والے ہیں, پروڈکٹ میں ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اس کا ڈیزائن کیسا ہوگا, اس کے فیچرز کیا ہوں گے, اور لوگوں کو اس سے کتنی ویلیو ملے گی, اس کی کوالٹی کیا ہوگی, اس کا ہم نے نیم کیا رکھنا ہے, اس کی پیکیجنگ کیا ہوگی.
تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں پروڈکٹ میں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں. اگر میں اس کو ذرا مینشن کرنا چاہوں تو پروڈکٹ میں سپوز ہم نے ڈیسائڈ کرنا ہے کہ ہماری کمپنی کتنی ورائٹی آف پروڈکٹس جو ہے وہ آفر کرے گی, ان کی کوالٹی کیا ہوگی, ان کا ہمارے جو پروڈکٹس ہیں ان کا ڈیزائن کیا ہوگا, اس کے فیچرز کون کون سے ہوں گے, اس کا ہمارا نیم کیا رکھنا ہے ہم نے اپنا برانڈ نیم, اس کے علاوہ ہماری پروڈکٹ کی پیکیجنگ کیا ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈیسائیڈ کرنا از کالڈ پروڈکٹ, اور اس کو ہم مارکیٹنگ مکس کہتے ہیں کہ جب بھی ہم اپنی پروڈکٹ یا اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ اسٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اپنے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہر طرح کی فیچرز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر لینے ہیں. اور وہ کون کون سے فیچرس ہو سکتے ہیں اس میں سے کچھ سی ایگزامپلس میں نے لکھ دی ہیں. تو جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہماری پروڈکٹ کیا ہوگی, ہم کیا آفر کرنے والے ہیں کسٹمرز کو, تو اس کے بعد سیکنڈ چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے پرائس, کہ ہم نے اپنی پروڈکٹ کی پرائس کیا رکھنی ہے. پروڈکٹ کی پرائس کیا رکھنی ہے مینس ہم نے ہائی کوالٹی, اگر ہم ہائی کوالٹی پروڈکٹ دے رہے ہیں تو ہم ان سے پریمیم پرائس چارج کر سکتے ہیں. سپوز اب میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں کہ اگر ہم شاپنگ کرنے جائیں, میں اکثر آپ لوگوں کو لوکل ایگزامپلس دیتی ہوں, تو اس میں سے ایک ایگزامپل سپوز یہ ہے, کل ہم لوگ شاپنگ کرنے کے لیے گئے اور کیسریا پہ گئے, تو کیسریا ایک برانڈ ہے کالج روڈ پہ. تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارا جو لان کا سوٹ ہے عید کے لیے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے 4600 سے. 4600 سے نیچے ہماری پرائس رینج ہے ہی نہیں, ہم کوئی سوٹ آپ کو نہیں دکھا سکتے. تو یہ ڈیسیژن ہے جو کمپنیز لیتی ہیں کہ ہم نے اپنی پروڈکٹ کی کو پرائس کیا رکھنی ہے. اگر ہم ویسے ہی رین بازار چلے جائیں, کسی بھی مارکیٹ میں شاپ پہ چلے جائیں, تو ہمیں 700 800 1200 1500 ہر رینج میں سوٹ مل جاتا ہے. تو پھر کون سا ایسا فیکٹر ہے جس کی بیس پہ کمپنیز یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ہم نے اپنی پروڈکٹ کی پرائس کیا رکھنی ہے. تو آپ کے خیال میں ایسے ہی پرائس تو نہیں ڈیسائیڈ ہو جاتی نا, کہ کوئی بھی کمپنی کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوٹ آ کے ہمیں دے دے اور کہے کہ اس کا مجھے 5000 دے دو, تو کوئی بھی نہیں دے گا. یہ پرائس کیا چارج کرنی ہے کمپنی نے, یہ ایک بہت سوچا سمجھا اور کیلکولیٹڈ ڈیسیژنز ہوتا ہے. یہ ڈیسیژن اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی کتنی اچھی ہے, لوگ اس کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں, اور اس کو خریدنے کے لیے ولنگ کتنا زیادہ ہے. تو پرائس کیا ہوگی آپ کی پروڈکٹ کی, یہ ایک بہت کرٹیکل ڈیسیژن ہوتا ہے اور بڑا امپورٹنٹ ڈیسیژن ہوتا ہے جس پہ کمپنیز جو ہیں وہ بڑا ٹائم لگاتی ہیں. پھر اس کے بعد صرف پرائس کے علاوہ یہ بھی کمپنیز نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کب ڈسکاؤنٹ دینے ہیں, کب سیلز لگانی ہے, اور اس کے علاوہ اگر ہم نے کوئی کسی کو الاؤنس دینا ہے یا نہیں دینا. اور سپوز جیسے اب یہ کیسریا کی ہی بات کر لیں, تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کوئی سیل یا ڈسکاؤنٹ نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو عید الاؤنس دیں گے, آپ جب بھی پرچیز کریں اس پہ 1% آئی تھنک آف تھا ایز این عیدی الاؤنس. تو یہ بھی سب کچھ پرائسنگ ڈیسیژن میں آتا ہے کہ آپ جو بھی پروڈکٹ آپ نے ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ یہ ہماری پروڈکٹ ہوگی, اس کی یہ فیچرز ہوں گے, یہ اس کا ڈیزائن ہوگا, یہ اس کی کوالٹی ہوگی, تو پھر نیکسٹ کام جو ہے وہ آپ نے اس کی پرائس ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہماری پروڈکٹ کی پرائس کیا ہوگی. پھر آ جاتی ہے کہ پلیس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی یہ پروڈکٹ سیل کہاں کرنی ہے. کیا ہم نے اس کے لیے خود اپنی ایک آؤٹ لیٹ اوپن کرنی ہے, یا ہم کسی اور شاپ پہ اس کو رکھوا دیں. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ پلیس کے ڈیسیژن میں آتا ہے. جیسے اگر آپ ایگزامپل لے لیں کہ ایڈن روب جو ہے یہ ایک کپڑوں کا برانڈ ہے جو جھنگ میں پہلے نہیں تھا, ابھی کچھ سال ایک پہلے اوپن ہوئے. اس سے پہلے ایڈن روب کے کپڑے جو ہیں وہ افتخار کلاتھ ہاؤس, جو ایک فیمس کلاتھ ہاؤس ہے جھنگ میں, وہاں سے مل جاتے تھے, طاہر فیبرک سے مل جاتے تھے, اور جو مین جگہیں ہیں, جو مین کلاتھ ہاؤس ہیں وہاں سے مل جاتے تھے. لیکن ایڈن روب والوں کی اپنی کوئی آؤٹ لیٹ نہیں تھی. تو فائنلی پچھلے 1 سال میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں کہاں پہ اپنی آؤٹ لیٹ اوپن کرنی چاہیے, اور انہوں نے جھنگ میں آ کے اپنی آؤٹ لیٹ اوپن کی. تو پلیس میں کمپنی نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ کو کہاں پلیس کریں, کہاں رکھیں, جہاں سے کسٹمر جو ہیں اس کو ایزیلی پرچیز کر سکیں. اس کے علاوہ یہ کہ ہمارا چینل کیا ہوگا. ڈسٹریبیوشن چینل مینس آپ کی پروڈکٹ کو کمپنی سے لے کے کسٹمرز تک
پہنچنے کے لیے جو وہ وے اختیار کرتی ہے اس کو ہم چینل کہتے ہیں. چینلز میں اس چینل کو ڈسٹریبیوشن چینل بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں ڈسٹریبیوٹرز آتے ہیں, ہول سیلرز آتے ہیں, وہ لوگ جو آپ کی پروڈکٹ بلک میں لے کے اور آگے سیل کرتے ہیں, ہول سیلرز کہلاتے ہیں. پھر ریٹیلرز ہوتے ہیں. تو جب ہم پلیس ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی پروڈکٹ کو کہاں کس جگہ پہ سیل کرنا ہے, تو ہمیں چینل سے ریلیٹڈ ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں, انوینٹری سے ریلیٹڈ ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں کہ ہم نے کس شاپ پہ کتنی چیزیں رکھوانی ہیں. لاجسٹکس مینز فیسیلیٹیز کو کہتے ہیں لاجسٹکس. ہم نے کس کو کیا فیسیلیٹیز دینی ہے, یا اگر ہم اپنی شاپ اوپن کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہو سکتی ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ لاجسٹکس میں آتا ہے. اس کے بعد آتی ہے پروموشن. پروموشن مینز اب آپ نے لوگوں کو کیسے بتانا ہے کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کو جو ہے وہ پرچیز کریں. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پروموشن ہے. ہم ڈفرینٹ جو ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں وہ بیسیکلی پروموشن کی کیٹیگری میں آتی ہیں, جہاں وہ لوگوں کو, جہاں ایک کمپنی لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ہماری پروڈکٹ آپ پرچیز کر لیں گے تو آپ کو اس کے کیا فائدے ملیں گے, ہمارے پروڈکٹ کے میرٹس کیا ہیں, اور ان کسٹمرس کو یہ پروڈکٹ جو ہے وہ کیوں پرچیز کرنی چاہیے. یہ سب کچھ بتانا بیسیکلی پروموشن کہلاتا ہے. اور اس کے لیے ہم ڈفرینٹ ایڈورٹیزمنٹس کرتے ہیں. پروموشن میں ایڈورٹائزنگ آ سکتی ہے, اور اس کے علاوہ اس میں پبلک ریلیشنز بھی اسی میں آ جاتے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پروموشن کی کیٹیگری میں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں. تو خیر یہ 4 P's آف مارکیٹنگ کی ہم بات کر رہے تھے, جس کو ہم مارکیٹنگ مکس بھی کہتے ہیں. کہ جب کمپنی نے اپنی اوور آل مارکیٹنگ اسٹریٹجی ڈیولپ کر لی ہوتی ہے تو اس کے بعد نیکسٹ امپورٹنٹ کام جو ہے وہ مارکیٹنگ مکس ڈیسائیڈ کرنے کا ہوتا ہے. مارکیٹنگ مکس ڈیسائیڈ کرنے کا مینس کہ اب کمپنی نے یہ سوچنا ہے کہ ہماری پروڈکٹ کیا ہوگی, اس کی ہم پرائس کیا چارج کریں گے, اس کو سیل کس جگہ پہ کرنا ہے, اور اس کے بعد اس کی ایڈورٹائزنگ کیسے کرنی ہے. فار ایگزامپل اب ذرا ایک لوکل قسم کی اگر ہم ایگزامپل لے لیں اگین بلاک فیکٹری کی, تو اب سب سے پہلے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے اب بلاک فیکٹری کے بارے میں آپ کو پتہ ہے, تو ہم نے اس میں ڈیسائیڈ پہلے یہ کیا کہ ہم نے کس طرح کی پروڈکٹس بنانی ہے, کیونکہ کنکریٹ بلاکس میں کافی ورائٹی اویلیبل ہے. تو ہم نے کون سی ٹائپ کے بنانے ہیں, اس کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے, اس کا ڈیزائن کیا ہوگا, ہم نے اس کا نام کیا رکھنا ہے, ایٹسٹرا. تو یہ سارا کچھ ڈیسائیڈ کرنا بیسیکلی پروڈکٹ کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد پرائسنگ آ جاتی ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ پرائس ہم ایسے ہی کوئی بھی رینڈم پرائس سلیکٹ نہیں کر سکتے. اس کے لیے پہلے مارکیٹ سرچ کرنا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں یہ چیز کتنے کی اویلیبل ہے, اور اگر ہم اس میں کوئی نیو چیز ایڈ کریں, سپوز ہم اس کی کوالٹی بڑھا رہے ہیں, یا اس میں کوئی نیو فیچر ایڈ کر رہے ہیں, یا اس کا ڈیزائن امپروو کر رہے ہیں, تو کیا ہم اس کی پرائس ذرا ہائی چارج کر سکتے ہیں باقیوں کی نسبت. اور اگر کوئی ریفرنس والا آ جاتا ہے بندہ, تو ہم نے اس کو کوئی ڈسکاؤنٹ دینا ہے, اگر ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں تو کتنا دے سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں پرائسنگ کے ڈیسیژن میں آتی ہیں. پھر اس کے بعد پلیس میں یہ کہ اگر ہم نے اس کے لیے کوئی فیکٹری لگانی ہے یا کوئی آفس پرچیز کرنا ہے, تو وہ ایگزیکٹلی کس جگہ پہ لوکیٹ ہونا چاہیے. اور جس کی میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ سپوز فیکٹریز جو ہیں وہ ہم سٹیز سے باہر لگتی ہیں, کیونکہ اس کے لیے ایک ذرا لارج لینڈ ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو پلیس میں یہ ڈیسیژن آ جاتا ہے کہ کس جگہ پہ ہم نے اپنی مینوفیکچرنگ اسٹارٹ کرنی ہے. اینڈ پروموشن, اب پھر فائنلی یہ سارا کچھ جو میں آپ کو آل دا ٹائم بلاک فیکٹری کرتی رہتی ہوں. تو بیسیکلی دس از کالڈ پروموشن, جہاں آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری پروڈکٹ ہے, اس کے یہ فیچرز ہیں, اور آپ کو یہ کیوں پرچیز کرنی چاہیے. تو دس از کالڈ پروموشن. تو دیز آر دی 4 P's آف مارکیٹنگ, جو کہ کمپنیز جب اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنا لیتی ہیں تو اس کے بعد وہ ان 4 P's آف مارکیٹنگ کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتی ہیں. تو اینی ہاؤ یہ ہماری, اب ہم اس پکچر کو دیکھ رہے تھے تو ہم نے سیگمنٹیشن والا پورشن جو ہے وہ کور کر لیا تھا. دین 4 P's آف مارکیٹنگ یہ بھی کر لیا ہے. اب نیکسٹ جو ہے لاسٹ اس کا جو راؤنڈ ہے وہ ہے اباؤٹ مارکیٹنگ مینجمنٹ. اب مارکیٹنگ اور چیز ہے اور مارکیٹنگ کو مینیج کرنا اور چیز ہے, یہ دونوں ڈفرینٹ ٹرمز ہیں. دس از کالڈ مارکیٹنگ مینجمنٹ.
मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स कि हमने अब मार्केटिंग प्रोसेस और है, लेकिन मार्केटिंग करने को मैनेज करना और होता है। मैनेजमेंट और चीज़ है एंड मार्केटिंग और चीज़ है। मैनेजमेंट इंक्लूड्स दीज 5 स्टेप्स, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग एनालिसिस। जो ये लास्ट हमारे रो है, ये मार्केटिंग एनालिसिस, मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मार्केटिंग कंट्रोल, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो देर आर 4 स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, which is marketing analysis, marketing planning, and marketing implementation. Then comes marketing control. These are the 4 steps of marketing management. 4 steps of marketing management means कि मैंने ये कहा कि मार्केटिंग बजाते खुद एक पूरा प्रोसेस है, लेकिन मार्केटिंग को मैनेज करना इसका मार्केटिंग मैनेजमेंट, और इसके स्टेप्स इंक्लूड्स एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। क्या जो हमने मार्केटिंग का प्लान बनाया है, वो उस प्लान की क्वालिटी क्या है, दैट इज़ एनालिसिस। और उसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, दैट इज़ मार्केटिंग प्लानिंग। एंड उसके बाद उसकी फाइनल इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है कि इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन मीन्स काम को प्रैक्टिकली परफॉर्म करना, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, दैट इज़ मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन। एंड देन मार्केटिंग कंट्रोल। कंट्रोल ये होता है कि जो हमने प्लान किया है, हमारी एक्टिविटीज़ उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म हो रही हैं या नहीं हो रही, और हमने उन चीज़ों को, अपनी एक्टिविटीज़ को ट्रैक पे रखना इज़ कॉल्ड मार्केटिंग कंट्रोल। लेकिन हम इनको वन बाय वन जो है ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मार्केटिंग एनालिसिस। मार्केटिंग एनालिसिस क्या होता है, मैंने पहले भी बताया कि मार्केटिंग एनालिसिस बेसिकली है कि जब भी हम मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मार्केटिंग शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि आपको कंपनी की सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो। जब तक आपको अपनी कंपनी की करंट सिचुएशन नहीं पता कि हमारी कंपनी इस टाइम किस पोजीशन में है, तब तक आप उसकी मार्केटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, या उसके नेक्स्ट स्टेप पे या फर्दर मार्केटिंग का नहीं सोच सकते, जब तक आपको पहले वाली कंडीशन का नहीं पता। या ऐसे ही है जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप मेरी फैक्ट्री की मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दें, तो आप लोग सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि पहले इस कंपनी की कंडीशन क्या है, इस कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन क्या है, इसकी प्रोडक्ट्स किस तरह की हैं। जब तक आप कंपनी के बारे में सारा कुछ नहीं जानते होंगे, तब तक आप मेरी कंपनी की मार्केटिंग या प्रमोशन नहीं कर सकते। तो मार्केटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मार्केटिंग एनालिसिस ज़रूरी है, और मार्केटिंग एनालिसिस हम करते हैं थ्रू स्वॉट एनालिसिस। मार्केटिंग एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस। और ये स्वॉट एनालिसिस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ऑल्दो कि वहाँ पे शायद इसका लिंक नहीं बनता था, लेकिन मैंने आपको पहले करवा दिया हुआ है। अब ज़रा ज़हन पे जोर डालें कि हमने स्वॉट एनालिसिस कहाँ पे किया था और इसका क्या मीनिंग था। शायद किसी को याद आया हो कि स्वॉट एनालिसिस क्या था। स्वॉट एनालिसिस था कि स्ट्रेंथ्स, यस, याद करें, पढ़ा था हमने, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज, strength, यस, याद आ strength गया। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड and a लास्ट threat, थ्रेट्स। और हमने threat और क्या पढ़ा था इसके बारे में, हमने ये कहा था कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ये दोनों इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, और internal अपॉर्चुनिटीज़ होते एंड हैं, थ्रेट्स जो हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स मीन external कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को कंपनी कंट्रोल कर सकती है, कंपनी अपनी स्ट्रेंथ को
कंट्रोल कर सकती है, मींस स्ट्रेंथ को यूज़ करके कोई उससे कोई अच्छी फ्रूटफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं। वीकनेसेस पे काम करके उसको उनको कवर किया जा सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ एक्सटर्नल होती हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अवेलेबल होती हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ का हम फ़ायदा उठाते हैं। और थ्रेट्स जो हैं वो ख़तरा है या रिस्क है जो मार्केट में या इन्वायरमेंट में हमारे लिए मौजूद होते हैं और हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जब हम मार्केटिंग एनालिसिस की बात करते हैं, मार्केटिंग एनालिसिस इज़ बेसिकली नोइंग अबाउट योर कंपनीज करंट सिचुएशन, कि इस टाइम आपकी कंपनी की करंट सिचुएशन क्या है, और उसके लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उस मेथड को हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। उसमें हम ये एनालाइज करते हैं कि हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा काम हमारी कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है, हमारी वीकनेसेस क्या है, किस चीज़ में हम वीक हैं, और एट्सेट्रा। और अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स एक्सटर्नल हैं, हम देखते रहते हैं कि मार्केट में हमारे लिए कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है और खतरा कौन सा अवेलेबल है जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो जब मार्केट एनालिसिस हो जाता है, जब हम ये एनालाइज कर लेते हैं कि हमारी कंपनी की करंट सिचुएशन क्या है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं जो कि है मार्केटिंग प्लानिंग का। जब एनालिसिस कर लिया, हमें पता लग गया कि हमारी कंपनी की क्या सिचुएशन है, तो उसके बाद प्लानिंग आती है। प्लानिंग में हमने कंपनी ने ये डिसाइड करना है कि व्हाट इट वांट्स टू डू विद ईच बिजनेस यूनिट। अब बिजनेस यूनिट या स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हमने पहले पढ़ा था कि क्या होता है, आई होप आप लोगों को याद होगा। तो मार्केटिंग प्लानिंग में कंपनी डिसाइड करती है कि इसका हर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या करेगा, क्या चीज़ बनाएगा, उसकी प्रोडक्ट क्या होगी, या सेल कहाँ करेगा, उसकी प्राइस क्या होगी। तो ये सारा कुछ जो है मार्केटिंग प्लानिंग में आता है। इसमें हम डिसाइड करते हैं अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज को भी, कि हमारी कंपनी के जो भी ओवरऑल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में पढ़े थे, उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हमने डेवलप किए थे उनको ऑब्टेन करने के लिए या उनको हासिल करने के लिए कंपनी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएगी। और इसमें एक डिटेल्ड मार्केटिंग प्लान बनाया जाता है। इस स्टेप में एक डिटेल्ड मार्केटिंग प्लान डेवलप किया जाता है। और उस डिटेल मार्केटिंग प्लान मींस एक ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं जिनको हम एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग प्लान भी कह सकते हैं। ये आप लोग अगर अपने पास बुक ओपन करें तो उसके पेज नंबर 50 पे कंटेंट्स ऑफ अ मार्केटिंग प्लान जो है ये गिवन है, कि जब भी हम एक मार्केटिंग प्लान बनाते हैं जिसमें हमने ये बताना होता है कि हमारी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, हमारी कंपनी के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या थे जिनको अचीव करने के लिए हमने ये स्ट्रेटजी बनाई है। तो उसके लिए एक डिटेल्ड मार्केटिंग प्लान बनाया जाता है और उसके कुछ कंटेंट्स या हिस्से हैं जो उसमें इंक्लूड किए जाते हैं, और वो बुक में आपके पास टेबल की फॉर्म में गिवन है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो अभी आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। पेज नंबर 50 पे एक टेबल बना हुआ है, दैट इज़ अबाउट कंटेंट्स ऑफ मार्केटिंग प्लान। तो कंटेंट्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें उसकी एग्जेक्टिव समरी लिखते हैं। अपने मार्केटिंग प्लान की एग्जेक्टिव समरी मीन्स, मैं इसमें ही लिख देती हूँ। मार्केटिंग प्लान में जो सबसे पहली चीज़ हम इंक्लूड करते हैं वो है एग्जेक्टिव समरी। एग्जेक्टिव समरी जब भी आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहला पार्ट जो है उसकी एग्जेक्टिव समरी के बारे में होता है। एग्जेक्टिव समरी बेसिकली एक ब्रीफ हिस्ट्री होती है अबाउट द, और या ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है आपकी कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में या और इस तरह की चीज़ें जो आपकी कंपनी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकें। तो उसको हम एग्जेक्टिव समरी कहते हैं। उसमें आप मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बताते हैं। तो एग्जेक्टिव समरी लिखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अबाउट करंट मार्केटिंग सिचुएशन। करंट मार्केटिंग सिचुएशन, करंट मार्केटिंग सिचुएशन जो है वो ये उसमें हम बताते हैं कि हमारी जो टारगेट मार्केट है वो इस टाइम कितनी अच्छी
جا رہی ہے، اس میں کتنی کیپیسٹی ہے، لوگ اس میں کتنا زیادہ ولنگ ہے چیزوں کو پرچیز کرنے کے لیے. اس میں ہم مارکیٹ کی ڈسکرپشن کرتے ہیں. مارکیٹ ڈسکرپشن مینس ہماری مارکیٹ میں مین مارکیٹ کیا تھی، اس کی سیگمنٹیشن ہم نے کس بیس پہ کی، اس میں سے پھر ہم نے پروڈکٹ کون سے مارکیٹ کو ٹارگٹ کیا، اور اس میں ہمارے پروڈکٹ کی پروموشن کیا ہوگی، اور ہمارے ڈسٹریبیوشن چینلز کیا ہوں گے، یا مارکیٹ میں کون سے ڈسٹریبیوشن چینلز اویلیبل ہیں. یہ ساری چیزیں کرنٹ مارکیٹنگ سچویشن میں آتی ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ چیز اس میں انکلوڈیڈ ہوتی ہے وہ ہے تھریٹس اینڈ اپرچونیٹیز. ہم نے جو انالیسس کرتے ہوئے، جب یہ ہم نے مارکیٹنگ انالیسس کیا تھا، اس میں ہم نے اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے تھے. ایکسٹرنل مارکیٹ میں کون کون سے اویلیبل ہیں. تو جب مارکیٹنگ پلان ہم لکھ رہے ہوں گے تو ہم اس میں مینشن کریں گے کہ ایکسٹرنل مارکیٹ میں کون کون سے تھریٹس اور اپرچونیٹیز ہمارے لیے اویلیبل ہیں. پھر ہم اپنی کمپنی کے آبجیکٹیوز ڈیفائن کریں گے کہ یہ ہماری کمپنی کے آبجیکٹیوز ہیں، یا ہم یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، اور ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی، اس کو مینشن کریں گے. اس کے بعد اس اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارا ایکشن پلان یا پروگرام جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کو مینشن کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارا بجٹ بجٹ کیا ہوتا ہے؟ بجٹ کا ورڈ سنا میں. بجٹ مینس کہ جی ہمارے میم. پاس کتنی نہیں سنا اماؤنٹ اویلیبل ہے. ہوا. بجٹ مینس کہ ہمارے پاس کتنا ریسورسز یا کتنی منی اویلیبل ہے اس کام کو پرفارم کرنے کے لیے، اس کو ہم بجٹ کہتے ہیں. اور لاسٹ ہم اس میں مینشن کرتے ہیں کنٹرولز، کہ ہم اپنا جو بھی کام کریں گے اس میں چیک اینڈ بیلنس کیسے رکھا جائے گا، اس کو ہم کہتے ہیں کنٹرول. تو بیسیکلی دیز آر دی کمپوننٹس یا کانٹینٹس آف اے ڈیٹیلڈ مارکیٹنگ پلان. جب بھی ہم کوئی نیو پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانا چاہتے ہیں، تو ہم ایک ڈیٹیل مارکیٹنگ پلان بناتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے اباؤٹ مارکیٹنگ امپلیمنٹیشن، کہ اب ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم کیا کیا کریں گے، ہم ایسے کون سے کام کریں گے، اور وٹ ول بی دا پروسیس what will be the process that turns marketing strategies into marketing actions in order to achieve our objective. کہ ہم ایسے کون سے ایکشنز پرفارم کریں گے، یا ہمارا پروسیس کیا ہوگا جو جس کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنی جو بھی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہم نے اوپر بنائی ہیں ان کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں گے، تاکہ ہم اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکیں. تو دس از کالڈ مارکیٹنگ امپلیمنٹیشن. ایکچولی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ صرف اچھی پلاننگ ہی ضروری نہیں ہے، اس کی پراپر امپلیمنٹیشن بھی ضروری ہے. اگر آپ پلان بہت اچھا کر لیں لیکن اس کو امپلیمنٹ نہ کر سکیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک آپ اس کی پراپر امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے. کچھ مینیجرز جو ہیں وہ انہیں لگتا ہے کہ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ ضروری ہے. یہ دو پرووربس ہیں اور بہت ہی کامن ہے ہماری مارکیٹنگ کی ٹرم میں، ڈوئنگ دی تھنگس رائٹ اینڈ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگس. کوئی ان دونوں سینٹینسز میں مجھے ڈفرینس بتا سکتے ہیں؟ یہ دو سینٹینس میں نے لکھے ہیں، ڈوئنگ دا رائٹ تھنگس اینڈ ڈوئنگ دا تھنگس رائٹ. ان دونوں میں کون مجھے ڈفرینس سمجھا سکتے ہیں؟ بچوں کوئی ہے جو مجھے ان دونوں سینٹینسز میں ڈفرینس بتا سکے؟ مطلب میم جو کر رہے ہو وہ ٹھیک ہو، اور ہاں، جس چیز کو مطلب کر رہے ہیں وہ بھی چیز بھی ٹھیک ہو. مطلب اس اگر کا کوئی پروڈکٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پہلے جو سینٹینس ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے، اور دوسرے سینٹینس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام کریں اس کو اچھے طریقے سے کریں. دونوں سینٹینسز میں فرق سمجھ آئے؟
پہلا سینٹینس یہ کہتا ہے یا پہلی اپروچ یہ کہتی ہے کہ آپ صرف وہی کام کریں جو ٹھیک ہے، اور دوسری اپروچ یہ کہتی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اس کو اچھے طریقے سے کریں. جیسے میں نے آپ لوگوں کو کلاس میں اگزامپل دی تھی، ایک دو دفعہ آپ لوگ اکنامکس کی ڈگری کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ ڈگری کوئی بھی کر لیں اس کو اچھے طریقے سے کریں. اگر آپ کے پاس ریکوائرڈ اسکلز ہیں تو ڈگری کون سی ہے وہ میٹر نہیں کرتی. دس از کالڈ ڈوئنگ دی تھنگز رائٹ، کہ جو بھی ڈگری شروع کر لی ہے اس کو اچھے طریقے سے کریں. اور دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ بہت اچھی ڈگری سلیکٹ کریں، تو دیٹ از ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ. ایسی ڈگری جس کی مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، تو پہلا سینٹینس اس کو مینشن کرتا ہے ڈوئنگ دی رائٹ تھنگ، اور سیکنڈ سینٹینس ہے ڈوئنگ دی تھنگ رائٹ. تو جو پہلے والا سینٹینس ہے وہ انکلوڈز doing the right things means planning, and doing the things right means implementation. اوکے. اس کے بعد لاسٹ جو ہمارا اسٹیپ ہے وہ ہے مارکیٹنگ کنٹرول کا. مارکیٹنگ کنٹرول کا میں نے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ مارکیٹنگ کنٹرول مینس کہ آپ نے جو بھی کام پلان کیا ہے اب آپ نے اس کو امپلیمنٹیشن اس کے اکارڈنگ ہی چلنی چاہیے. ہم پلان مارکیٹنگ پلان جو ہم نے بنایا تھا اس کو لکھ کے رکھ لیا تھا، ہم نے اس میں اپنے آبجیکٹیوز سیٹ کر لیے تھے، اور ہم نے ہر کام کرنے کا ایکشن پلان بنا لیا تھا کہ اس کام کو ہم نے اس طریقے سے پرفارم کرنا ہے. مارکیٹنگ کنٹرول میں ہم سمپلی چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں کہ جو ہم نے پلان بنایا تھا ہم اس کے اکارڈنگ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں. اس مارکیٹنگ کنٹرول کے 4 اسٹیپس ہیں. فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس میں اپنا مارکیٹنگ گولز جو آبجیکٹیوز جو پہلے بنائے تھے ان کو لکھ لیتے ہیں. سیکنڈ اسٹیپ میں ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کی پرفارمنس کو میئر کرتے ہیں کہ ہم کس طرح کا کر رہے ہیں. تھرڈ اسٹیپ میں ہم ایکچوئل پرفارمنس کو پلانڈ پرفارمنس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. اور فورتھ اسٹیپ از اباؤٹ کنٹرول پیرامیٹرز کہ اگر کہیں ہم ڈیویٹ کر رہے ہیں یا ہم اپنی پلان کے اکارڈنگ نہیں چل رہے یا جو ہمارا آبجیکٹیو تھا اس کے اکارڈنگ نہیں چل رہے تو ہم کیا کریکٹیو ایکشنز لے سکتے ہیں، اس کو ہم مارکیٹنگ کنٹرول کہتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. ہمارا چیپٹر نمبر 2 جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، اور کلاس کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. دوبارہ تو آئی تھنک لنک میں شیئر نہیں کروں گی. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ لیں.